السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ سورۃ الحجر کا آخری رکوع 80 آیت سے 99 تک۔ سورۃ الحجر جب شروع کی تھی میں نے، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سورت مجھے پکڑ لے گی اور اس کو ختم کیے بغیر میں رہ نہیں سکوں گا۔ اس جمعہ اللہ توفیق دے رہے ہیں کہ سورۃ الحجر کا اختتام ہو رہا ہے۔ میرا بڑا جی چاہتا ہے، عمر کتنی پتہ نہیں، نوکری کے باخری دن کتنے وہ پتہ نہیں، کہ اب بتا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے تاکہ کچھ تھوڑی سی مجھے آپ دعا کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ 12-30 بیان یعنی 12-30-35 ہو ہی جاتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ بیان کے بعد یا بیان سے پہلے، بلکہ بیان سے پہلے ہی کم سے کم آدھ گھنٹہ 15-20 منٹ جو روٹین کا بیان ہے اس سے ہٹ کے، روٹین کے بیان میں کرنٹ ایشوز کو، حالات حاضرہ کو، زمانے کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہوا ادھر کو جا رہی ہے، آپ ادھر کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں چلتا۔ لیکن میری شدید خواہش ہے کہ اسی ممبر پہ ایک دفعہ قرآن کریم مختصر ترجمہ تشریح کے ساتھ اس ممبر سے مکمل ہو جائے۔ آپ لوگ وقت پہ آئیں گے، رمضان کے بعد انشاءاللہ مشورے سے کوئی کوشش کریں گے کہ ایسا بنا لیں کہ 12:30 جمعے کے بیان کا آغاز ہو جائے 12:30 سے پہلے، 12 بجے، 12:05، 12:10، 12 بجے، یعنی آپ لوگ 12 پہ ذہن میں رکھیں، کم سے کم آدھ گھنٹہ ہم تسلسل سے قرآن کریم کو الحمدللہ سے شروع کر دیں۔ زیادہ تشریح بھی نہ کریں، زیادہ مختصر بھی نہ کریں، اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اس کو والناس تک لے جائیں۔ 12:30 پہ وہ بات ختم ہو جائے، 12:30 کے بعد جو معمول میں جمعے کے بیانات ہوتے ہیں اس کا آغاز ہو جائے۔ عرصے دراز سے یہ چیز میرے ذہن میں ہے لیکن میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہا۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ سورۃ الحجر کا آخری رکوع ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا، بلکہ موقع نکالنے کی کوشش کروں گا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی معروضات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وادی حجر والوں نے بھی میرے رسولوں کو، میرے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پہلا سوال ہے، وادی حجر والے ہیں کون؟ مدینے اور شام کے درمیان یہ وادی ہے۔ اب بہت قریب دیکھیں تو پھر مدینے اور تبوک کے درمیان ہے۔ وہاں ایک شہر العلا کے نام سے آج کل آباد ہے، اور اس وادی حجر کو آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی، یہ اس کا ذکر ہے۔ اپنے دور کی ترقی یافتہ انتہائی ماڈرن قوم، آج بھی اس کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں، اور ہماری پرانی اردو تفاسیر میں تو عربی میں لکھا ہوگا، انہوں نے بھی وہاں سے عربی سے دیکھ کے لکھا ہوگا کہ ان کھنڈرات میں ابھی بھی بوسیدہ لاشیں موجود ہیں، شاید آج کل موجود نہیں ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ وہ وادی ہے کہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے سن 9 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا، سواری تیزی سے گزاری اور صحابہ سے فرمایا روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے گزرو یہاں سے۔ اور مسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے،
صحابہ نے وہاں سے پانی لیا، آٹا گھوندا، اللہ کے نبی نے فرمایا پانی پھینک دو، آٹا اونٹوں کو کھلا دو اس وادی سے، کیونکہ وہ عذاب کی وادی تھی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور آج ہمارے رویے کیا ہیں عذاب کھنڈرات کی وادیوں میں؟ شیلفیاں، وہ بھی پورے بدن کے عضو کی نمائش کرتے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کا مزاج کیا؟ آج ہمارا مزاج کیا؟ اسی قوم کا ذکر ہے۔ وادی ہجر والوں نے بھی میرے رسولوں کی تکذیب کر ڈالی۔ بھائی وادی ہجر کی طرف تو حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، تو رسولوں کو کیوں کہا لفظ؟ مرسلین کی تکذیب کی، مرسل نہیں کہا۔ وجہ ایک رسول کی تکذیب اللہ کے تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ تمام رسول بنیادی طور پر ایک ہی تعلیم لے کے آئے تھے، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے، ہر دین کا مرکزی نقطہ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ جب ایک قوم، جب ایک امت اپنے رسول کو جھٹلاتی ہے تو دراصل وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کی تعلیمات کی تکذیب کر ڈالتی ہے۔ اور یہ خدا کا زندہ معجزہ ہے کہ تمام رسولوں کی تعلیمات یکساں تھی بنیادی طور پر۔ اعمال میں اختلاف تھا، اختلافی نوعیتیں تھیں، جیسے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی، نماز کا طریقہ الگ، روزے کا طریقہ الگ، بہت سی چیزیں الگ، بنیاد ایک تھی۔ آج کوئی یہ فلسفی دعویٰ کر سکتا ہے کہ 15,000 سال پہلے جس فلسفی نے جو بات کی تھی آج تک فلسفی اسی کے اوپر چلے آ رہے ہیں؟ ممکن نہیں۔ حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ ظن، تخمینے، گمان، اٹکل، یہ جدید تقاضوں کے تناظر میں ان کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جیسے آپ جدید سکالرز کو نہیں دیکھتے، جیسا ماحول ہو اسلام کی ویسی تعبیر کرتے ہیں۔ ایک ہے اسلام کو سمجھانے کے لیے اسلام کی تطبیق کرنا، اس اسلوب میں سمجھانا، وہ نہیں، ماحول جس رخ پہ جا رہا ہے اسلام کو بھی اس رخ پہ ڈال دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدید سکالرز یہی کر رہے ہیں، ہوا جس رخ پر ہے اسلام کو اس رخ پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہوا بائیں طرف ہو گئی، اسلام کو اس بائیں طرف رخ پہ ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے اب تو ذرائع ابلاغ میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ان کی اقوال میں اتنا تضاد ہے، اتنا تضاد ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض جدید قسم کے لوگوں کو دیکھیں، کل تک وہ کہتے تھے قادیانیت کفر ہے، آج وہی کہتے ہیں۔ غامدی کہتا ہے جناب میں نام لیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ آسان نہیں ہے۔ یہ غامدی نے کہا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے دل تھام کے سن لو، میں اس کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ قادیانیوں کے بارے میں سوال ہوا تو قادیانیوں کے بارے میں غامدی سے سوال ہوا تو کہا دل تھام کے سن لو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہے میں اس کو کافر۔ پھر تو یہ تو اللہ پر بھی اعتراض آ گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایسے بدنصیب بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، یوم آخرت پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب کفر ہے تو کفر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ توحید کو ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ موحد۔ یہ پانی کے بلبلے ہوتے ہیں، آتے ہیں، پھٹتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، دین اسی طرح برابر قائم رہتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ کون یہ بلبلوں کی باتیں سنتا ہے؟
بلبلوں سے مراد وہ بلبل نہیں، وہ تو بڑا قابل احترام پرندہ ہے. یہ پانی کے بلبلے، وہ بھی گندے جوہڑ کے پانی کے بلبلے، پھٹتے ہیں چلے جاتے ہیں بس. لیکن ایک دفعہ اوپر تو آ جاتے ہیں نا، تو بندہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، شاید یہ اوپر آ گئے معاشرے میں. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ جاگ ماگ یہ بیٹھ جاتی ہے، فائدے کی چیزیں رہ جاتی ہیں نیچے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. وادی حجر والی قوم سمود نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. میرے ایک رسول کو جھٹلانا میرے تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے. شاید ان کے پاس تعلیمات نہ آئی ہوں. نہیں. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا. یہ ایویں شویں نہیں جھٹلایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا تعلیمات کا. ہم نے ان کو اپنی آیات عطا کی تھی، اپنا پیغام عطا کیا تھا نبی کے ذریعے، اپنی قدرت کے نشان عطا کیے تھے نبی کے ذریعے، اپنے نبی کے ہاتھ پر معجزات دکھا دیے تھے. صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر اونٹنی کا معجزہ نہیں، چٹان پھٹی اونٹنی نکلی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا. یہ وادی ہجر والوں نے جو رسولوں کو جھٹلایا، آیات کو دیکھنے کے بعد جھٹلایا، تعلیمات آنے کے بعد جھٹلایا، واضح معجزات اور واضح دلائل اور واضح تعلیمات کو دیکھنے کے بعد جھٹلایا. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ہم نے ان کو اپنی آیات عطا کی اور یہ آیات سے روگردانی کرتے رہے، اعراض کرتے رہے، کنارہ کشی اختیار کرتے رہے. لا الہ الا اللہ. اب اگلی آیت، پھر اس آیت کو ملا کے پھر میں ایک اور بات کروں گا. اگلی آیت کیا ہے؟ ایک طرف خدا کی قدرتوں کے نشان سے روگردانی، یعنی مقاصد زندگی سے روگردانی. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کو دیکھ کر خالق کائنات پہ پہنچنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، پھر اس کی اتباع کرنا. یہ مقصد ہے زندگی جس کے لیے رسول آئے ہیں. تو یہ تو روگردانی کرتے رہے. اور دنیا کا معاملہ کیا تھا؟ دنیا کے وسائل کا، زندگی کے ذرائع کا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. دنیا کی زندگی کا معاملہ یہ تھا، یہ اتنی ترقی یافتہ قوم تھی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے. ہم پر اندازہ کر لیں. اس کا مطلب سائنس ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان کی خود اپنی بہت بڑی تعداد سائنٹسٹ تھی، آرکیٹیکٹ تھی، سول انجینئر تھے. وہ ایک بندے کے نقشے پر تو گھر تو نہیں بنتا تھا نا، پوری قوم کی طرف منسوب ہے. پہاڑوں کو تراش خراش کے یہ گھر بناتے تھے. آج بھی وہ گھر موجود ہیں، آج بھی ایسے ہی لگتے ہیں جیسے یہ آج بنے ہیں. ذرا آج کسی بڑے ہندوکش پہ جائیں، کراکورم پہ جائیں، ہمالیہ جائیں، ذرا پہاڑ کو گھر کے ذرا تراش کے گھر تو بنائیں، پھر پتہ چلے کتنی دقت ہوتی، کتنا وقت لگتا ہے. آپ ٹنل نکالتے ہوئے بندے کو موت پڑ جاتی ہے. یعنی زندگی کے وسائل اور ذرائع کے حوالے سے ان کا سلوک کیا تھا، اور مقاصد زندگی کے حوالے سے سلوک کیا تھا. ایک طرف مقاصد زندگی کو بھولے ہوئے تھے، اور دوسری طرف زندگی کے وسائل اور ذرائع میں اتنی ترقی تھی کہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، مضبوط ترین گھر بناتے تھے، پھر آمنین بے خوف و خطر اس میں رہتے تھے. اب ہر طرف سے ہم محفوظ ہیں. ترقی کا یہ عالم تھا. میں اس شرابی اینکر کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ جانیں گے جب بھی دین کے بارے میں بات ہو، یہ ٹوتھ برش کس نے بنایا، یہ سوئی کس نے بنائی، یہ فلاں کس نے بنایا،
اس احمق انسان کو صرف زندگی کے وسائل اور ذرائع نظر آتے ہیں، اسی میں ترقی نظر آتی ہے، اسی ترقی میں کامیابی نظر آتی ہے، زندگی کے مقصد پر وہ آنے کے لیے تیار۔ جب آپ اس سے زندگی کے مقصد کی بات کریں، وہ زندگی کے وسائل اور ذرائع پہ چھلانگ مارتا۔ تو بھائی پھر غلطی آج کی تو نہ ہوئی نا، پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر آج نبی علیہ السلام پہ اعتراض کریں کہ انہوں نے اللہ سے مانگ کے کوئی فزکس کا فارمولہ نہیں لیا، کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں لیا، کوئی کیمسٹری کا نومیریکل نہیں لیا، کوئی ایٹم بم کا فارمولہ نہیں لیا، الخالد ٹینک نہیں بنایا، غوری میزائل اور غزنوی میزائل اور شاہین میزائل نہیں بنایا، تو پھر یہ اعتراض تو وہاں کریں نا۔ 14ویں 15ویں صدی کے ملا سے کیا تم نے گلہ کرنا ہے؟ وہاں اعتراض کرو۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ پہ اعتراض کرو، نبی ہوتے ہوئے شاہین میزائل کا فارمولہ نہیں آیا، اور اوپر سے بڑھ کے یہ مولوی کرتے کیا ہے؟ نہ ان میں کوئی سائنٹسٹ، نہ ان میں کوئی ڈاکٹر، نہ ان میں کوئی انجینئر۔ ارے تو 2 فٹ منہ کھول کے باتیں کر رہا ہے، تو خود ڈاکٹر کیوں نہیں ہے؟ تو خود انجینئر کیوں نہیں ہے؟ تو نے خود غوری میزائل کیوں نہیں بنایا؟ شاہین میزائل کیوں نہیں داغا؟ وہ ایک فزکس کے ریٹائرڈ پروفیسر بیٹھا ہوا ہے جس کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پاکستان قائد اعظم یونیورسٹی میں لایا گیا تھا، اور قائد اعظم یونیورسٹی ملک کی وہ سیکولر یونیورسٹی ہے جس میں اسلامک ڈپارٹمنٹ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی ہر یونیورسٹی، سرکاری یونیورسٹی میں کم و بیش آپ کو اسلامک ڈپارٹمنٹ ملے گا، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی میں اسپیشلی رکھا ہی نہیں گیا۔ وہاں کا وہ ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ جب بات کرتا ہے اسی پہ بات کرتا ہے۔ تو میں نے پھر ایک شو میں نے اسے پکڑ لیا تھا، شاید آپ نے سنا ہوگا، میں کہا بتاؤ کتنے میزائل بنائے؟ آپ فزکس کے پروفیسر ہیں، بتاؤ کتنے میزائل بنائے؟ میں نے تو چلو ہم نے تو فزکس میٹرک تک پڑھ لی نا، کسی نے پڑھ لی ہوگی، ایم ایس سی کر لی ہوگی، لیکن آپ بتاؤ جو آپ یہ باتیں کرتے ہو کتنے میزائل بنائے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ کسی نے آج تک وکیل سے کہا ہے تم ڈاکٹر کیوں نہیں ہو؟ کسی نے آج تک کسی جسٹس یا جج سے کہا ہے تم انجینئر کیوں نہیں ہو؟ یہ مظلوم دین ملا ہے، اور مظلوم دین کی بنیاد پر ہی تمہیں ملا ملا ہے، جس کو بیک وقت ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، عبد القدیر خان بھی ہونا چاہیے، ابوالکلام آزاد بھی ہونا چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے اس کو۔ اتنی بڑی پنجاب یونیورسٹی ہے، 100 یونیورسٹیوں کی جگہ گھیری ہوئی ہے، تو پنجاب یونیورسٹی سے جو نکلنے والا ہو وہ سائنٹسٹ بھی ہو، صحافی بھی ہو، جرنلسٹ بھی ہو، قانوندان بھی ہو، جج بھی ہو، قاضی بھی ہو، سارا کچھ ہو، اور عوام کی ذہنوں پر ایسی پٹی پڑی ہوئی ہے، وہ ایسے منہ کھول کے سنتے ہیں جیسے کوئی اوپر سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ برج کس نے بنایا؟ یہ ٹمکانا کس نے بنایا؟ شمکانا کس نے بنایا؟ کوئی دین ترقی کا مخالف تو نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہے، کرے، کس نے منع کیا؟ ہاں اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خاطر چن لیا ہے۔ تم بناؤ میزائل، ہم منع نہیں کرتے، سلام کریں گے تمہیں دونوں ہاتھوں سے۔ خود تو یہ کہ تھڑے پہ چائے پی کے بھرے ہوئے اور انڈر ورلڈ سے پیسے کمائیں، آج اس کا حساب کتاب لینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جو کل تک 10 روپے کی دودھ پتی نہیں پی سکتا تھا، آج وہ اپنی دولت کا حساب نہیں دے سکتا، صرف ٹی وی اینکری سے یہ پیسے آتے ہیں۔ خدا کے دین پر بکواس کرنا، منہ کھولنا کتنا آسان ہو چکا آج کے دور میں۔ جب بات کریں مقاصد کی، اچھل کے سیدھا وسائل اور ذرائع پر، خدا کا یہ کلام پڑھیں، خدا کی قسم قرآن پڑھیں گے نا، ہر مرعوبیت، ہر شیطانی اثر آپ سے دور بھاگے گا۔ شیطان ہمیشہ دھوکے باز تاجر ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، بیچتا کچھ اور ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے دنیا دار اینکر جو دین مخالف ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، بیچتے کچھ اور ہے۔ یہ خود جو دین پہ اعتراض کرتے تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، خود ان سے یہ پوچھو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے شیطان کی دھوکہ بازی سے بچیں، شیطان بڑا دھوکہ باز ہے۔ وہ گورے گورے گال دکھا دیتا ہے، کالے کالے بال دکھا دیتا ہے اور پہنچاتا ہے پخانے کی جگہ پر۔ میں نے حضرت تھانوی کا مقولہ کہیں پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔
کہا شیطان دھوکے باز تاجر ہے. تاجر دکھاتا کچھ اور ہے اور خریدار کو دیتا کچھ اور ہے. پھر ایسے تاجر کے پاس گاہک مڑ کے نہیں جاتا. کہ شیطان دھوکے باز تاجر ہے، وہ آپ کو حسینوں کی حسین آنکھیں دکھاتا ہے، حسینوں کی حسین گالیں دکھاتا ہے اور پہنچاتا پخانے کے مقام پر ہے. دکھاتا کیا ہے، بیچتا کیا ہے. رمضان ہے، اپنی اصلاح کریں. خدا کی قسم صرف اسی پہ نظر جائے نا، میں نے فوراً اس کا اسکرین شاٹ لے لیا. مجھے بڑا مزہ آیا اس قول کا کہ دھوکے باز تاجر ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، بیچتا کچھ اور ہے. بیچتا وہ چیز ہے کہ بندے کو گھن آتی 2 منٹ بعد. آپ اپنی بیوی کے پاس بھی جاتے ہیں نا تو 5-10 منٹ کے بعد آپ کا جی چاہتا ہے غسل کروں. جب تک غسل نہیں کرتے تو آپ کی اپنی کیفیت کیا ہوتی، کبھی غور کیا؟ خود سے گھن آ رہی ہوتی ہے جب تک بندہ پاک صاف نہ ہو شریعت کے مطابق. اور وہ جو زنا، وہ تو ایمان اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، چل تو زنا کر، میں باہر رہتا ہوں. یہ شیطان کی طرح دھوکے باز تاجر ہیں، دکھاتے کچھ اور ہے، بیچتے کچھ اور ہے. ان سے بچیں، یہ دانشور نہیں ہے. بات مقاصد زندگی کی بات کی جائے، یہ سیدھے پھڑ کے اڑ کے وسائل زندگی اور ذرائع پہ چلے جاتے ہیں. قرآن پڑھے، قرآن کہتا ہے کہ قوم سمود اتنی ترقی یافتہ قوم تھی کہ وسائل زندگی میں آج سے سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے ان کی ترقی کا یہ عالم تھا. پہاڑوں کو تراش کے ان کی عام کمیونٹی گھر بناتی تھی. اور مقاصد زندگی سے سلوک یہ تھا کہ اس کو بھولے ہوئے تھے. جب بندہ مقاصد زندگی کو بھولتا ہے، وسائل اور ذرائع زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ یہی ترقی ہے، اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ نکلتا ہے آمینین. پھر بندہ اپنے اعمال کے انجام سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے. یہ قرآن نے بڑی ترتیب رکھی، خدا کی قسم. اس میں قرآن وہ بحر زخار ہے، جتنا مطالعہ کریں گے وہ اتنا کھلتا چلا جائے گا آپ پہ، اتنا کھلتا چلا جائے گا. اس لیے بڑی ترتیب رکھی ہے. آمینین، مقاصد زندگی کو بھولے، وسائل میں پڑ گئے اور وسائل میں اتنی ترقی کر لی، الٹیمیٹ ریزلٹ تیسرے نمبر پر کیا نکلا؟ آمینین، بے خوف و خطر ہو گئے. سمجھ آئی؟ اپنے انجام، اپنے برے نظریات، اپنی لوٹ کھسوٹ، اپنی حرام خوری، خدائی قوانین سے بغاوت، رسول کی تعلیمات سے بغاوت، اس کے انجام سے بالکل بے خبر. ایمانداری سے بتائیں، آج یہی ہے کہ نہیں آمینین کی کیفیت؟ جس کو زیادہ سے زیادہ فکر ہے تو اس کو 2 روٹیوں کی فکر ہے. جیسے ہی اس کی 2 روٹی کی فکر پوری ہو جاتی ہے وہ آمینین کی صف میں آ جاتا ہے. اور جو پہلے سے نہال ہیں، خوشحال ہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، وہ ویسے ہی آمینین ہیں، سوتے جاگتے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. اگر آپ ان کو ڈرانے کی کوشش کریں، میں کہتے ہیں مولوی ڈراتا ہی رہتا ہے، دفاع کریں. باقاعدہ ایک مشہور کرکٹر ہے، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، میں اس کا نام لے لیتا ہوں. اس نے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا، یہ لوگ صرف ڈراتے ہی اور کچھ بھی نہیں کرتے. اور انبیاء بڑے فخر سے کہتے تھے ہم تو ڈراوا دینے کے لیے آئے ہیں تمہارے پاس. آگے بھی بات آ رہی ہے. نبی علیہ السلام کا لقب ہی نذیر اور نذیر المبین، نذیر مبین. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج بھی یہ آمینین کی صفت ہے. غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں، چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے ہم سب کی؟ آمینین. آرام سے. ہمیں فکر ہی نہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی بابت ہم سے پوچھ ہوگی، ہمیں فکر ہی نہیں کہ چائنا کے مسلمانوں کے سے متعلق ہم سے پوچھ ہوگی، کشمیر کے مسلمانوں کے متعلق ہم سے پوچھ ہوگی. پاکستان کے اندر مسلمان جو مذہب پہ 100% عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ریاست پر اللہ کے نظام کا راج چاہتے ہیں، ان پر ظلم، اس ظلم کے بارے میں ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم سے پوچھ ہوگی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
آمینین کی کیفیت ہے. اور یہ کافر قومیں عذاب الہی سے پہلے آمینین کی کیفیت سے دوچار ہوئی ہوتی ہیں. یہ 3 سٹیج ہو گئے نا، مقاصد زندگی فراموش، وسائل زندگی میں ترقی، اور بالکل بے خوف و خطر اور پرامن زندگی، انجام سے بے خوفی کی زندگی. 3. اب آگے چوتھا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. اللہ کہتے ہیں صبح ہوتے ہی ہم نے، آپ کہتے ہیں ہماری ایک چیخ نے، جبرائیل امین کی چیخ کہتے ہیں یا جو بھی چیخ ہے، ایک خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیخ نے ان کو دبوچ لیا، جگر پھٹ گئے، سارے ٹھنڈے ہو گئے. جن قوموں پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے وہ یہی نہ کہ وہ توے پر تلتے رہے، بعد میں اللہ کا عذاب آیا، اور آمینین کی کیفیت میں تھے کہ اب بدمست ہو چکے ہیں، ہر طرف سے امن ہی امن ہے. اللہ ایسے میں دبوچتا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. ایک ہیبتناک چیخ نے صبح ہوتے ہی ان کو دبوچ لیا. کس قوم کو؟ جس قوم نے پہاڑ تراش کے گھر بنائے تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی تھی. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہوں نے جو کچھ کمائی کی تھی، دولت کی صورت میں، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کی صورت میں، ان کی کوئی کمائی خدا کے عذاب کے مقابلے میں کام نہیں آ سکی، نہ آ سکی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. تو آپ کی ایٹمی ٹیکنالوجی کام آئے گی؟ رشیا کے 100 200 ایٹم بم کام نہیں آ سکے، آپ کے 3 4 5 6 7 ایٹم بم آپ کے کام آئیں گے اسلام سے غداری کرتے ہوئے؟ یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے. یہ قرآن تو آپ کو اصل زندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے. حق دیکھ لیں خدا کی قسم، ورنہ اللہ حق دکھا دے گا. جب اللہ حق دکھاتا ہے تو پھر بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی. حق دیکھ لیں خود، لیکن جب اللہ حق دکھا دے جبرن، پھر معافی کی تمام صورتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ نے کوئی نیب سرکار نہیں بنائی کہ آپ بارگیننگ کر لیں اللہ کے ساتھ. وہی اللہ کہتے ہیں آگے، بڑی ترتیب ہے آیات میں خدا کی قسم. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. میرے بندو یاد رکھو، ہم نے اپنے آسمانوں کو اور اپنی زمین کو حق کے ساتھ پیوستہ کر کے جوڑ کے پیدا کیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ارض و سما کی تخلیق تمہیں نظر آئے اور حق نظر نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی خلاق کے عالم کی تخلیق تمہیں دکھے اور میں تمہیں نہ دکھوں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے خود اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے تخلیق کائنات کا نظارہ کرتے ہوئے حق کو بھی دیکھ لو، پھر اس کے تقاضے پہ آ جاؤ. وگرنہ جب ہم نے دکھا دیا وہ تو امتحان ختم ہو گیا، وہ تو یؤمنون بالغیب رہا ہی نہیں، پھر کوئی بچنے کی کوئی سبیل. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. میرے نبی، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. بہت سمجھا لیا آپ نے اس قوم کو، بس آپ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لیں، درگزر کر لیں، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر لیں، جھگڑا نہ کریں اب ان کے ساتھ. یہ دعوت کا ایک اہم ترین اصول ہے. دعوت میں اعراض کا اصول آ ہی جاتا ہے. اعراض کے اصول کے بغیر دعوت چلتی نہیں ہے. ایک حد تک دعوت دی جاتی ہے، بس جب داعی سمجھتا ہے نا کہ میں نے پورے طریقے سے حق کی وضاحت کر دی ہے، حق کو بار بار سمجھا دیا ہے، تنہائی میں بھی میں نے ملاقات کی ہے، خلوت میں بھی سمجھایا ہے، جلوت میں بھی سمجھایا ہے، اجتماع میں بھی سمجھایا ہے، اکیلے میں بھی سمجھایا ہے، بڑی محفل میں بھی سمجھایا ہے. اب جب وہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے حق کو ہر اسلوب سے، ہر طریقے سے سمجھا دیا ہے، سامنے والا ماننے کو تیار نہیں ہے، اور بلکہ آگے سے وہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہے، نت نئے بحثیں شروع کر رہا ہے. آرام سے اس کو چھوڑیں، اللہ کی دوسری مخلوق کی طرف متوجہ ہو جائیں. حق کے اندر
دعوت تبلیغ کے اندر اعراض ضرور آتا ہے ایک وقت. جس دعوت و تبلیغ میں اعراض نہ ہے وہاں جو داعی تھک جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. ایک حد تک دعوت ہوتی بس, اس کے بعد نہیں. یہاں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے درگزر کریں, جھگڑے نہ. کیوں؟ بس آپ نے جو کام کرنا تھا, سمجھانا تھا, سمجھا دیا. ویسے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ پہ ایک لطیفہ بھی ہم نے بچپن میں سنا تھا. کسی دینی طالب علم کا کوئی چلان ہوا, کسی ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا. اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اب وہ بیچارہ لکھے کیسے؟ اس کا مطلب ہے یار درگزر کر لو. تو اس نے ایک گز لمبا اپنا نام بتا دیا, کہتا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. وہ سوچ میں پڑ گیا لکھوں کیسے؟ کہا چل بھائی تو چل. کا نام کیا؟ کہتا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. لا الہ الا اللہ. اس قسم کا کوئی لطیفہ تھا یا جو بھی تھا. تو آپ تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے خیال آیا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. ہر شعبے کے اپنے لطیفے ہوتے ہیں نا. ایک دن میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو ایک رکشہ ڈرائیور کھڑا ہے اور ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے. کہتا میں وہ مذاق میں کہہ رہا, کہتا میں نے تو یہ لگا دی نا دو, تو مارکیٹ میں تیرے اسپیئر پارٹ بھی نہیں ملنا ہے. تو میں نے کہا دیکھو ہر شعبے کا اپنا اسلوب ہے بات کرنے کا, ہر شعبے کا. اور داعی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جس کے درمیان بیٹھ کے دین کی دعوت دے رہا ہے ان کے اسلوب کو سمجھے. کہیں انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں بالکل دیہاتی بیٹھے ہوتے ہیں. دونوں میں دعوت دینے کا مرکزی نقطہ وہی ہوگا, اسلوب کا فرق آ جائے گا, بڑا اسلوب کا فرق آ جائے گا. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. میرے نبی یہ یقین رکھیے کہ آپ کو پالنے والی ہستی ہی خلاق بھی ہے, علیم بھی ہے. وہ ہستی سب کچھ جانتی ہے. یہ پوری کائنات اس کی تخلیق کی کاریگری ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ بندہ دعوت دیتے دیتے تھک جاتا. اور اللہ کے نبی سب سے حساس نبی تھے. جو جتنا حساس ہوتا ہے اس کے دل پہ اتنی زیادہ ضرب لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اللہ اپنے نبی کے لیے تسلی شروع کر رہے ہیں. کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. میرے نبی ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی, بار بار دہرائی جانے کے لائق 7 آیات سورہ فاتحہ کی صورت میں دی ہیں. والقرآن العظیم, جو اپنے مضامین کے اعتبار سے یوں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم کہہ دینا بھی غلط نہیں ہے. داعی دعوت دیتے دیتے تھک جائے اور اس کو تھپکی دینے والا کوئی نہ ہو تو اس کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی دعوت دیتے 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 اس مقام پہ پہنچے اور قوم انکار کرتے کرتے, تمسخر اڑاتے اڑاتے, ٹھٹا کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچی کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی کو پھر یہ تسلی دی, میرے نبی فکر نہ کریں, ہم نے تو اتنی بڑی نعمتیں آپ کو دی, پورا قرآن دیا. قرآن میں پھر سورت بھی ایک پوری ایسی سورت دی جس کو پورا قرآن کہہ دینا بھی غلط نہیں ہے. یہ پورا قرآن کریم کی سمری ہے. جتنے قرآن کریم میں مضامین بیان ہوئے ان سب کے اشارات سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں. وہ الگ موقع ہے, شاید میں کئی دفعہ ذکر بھی کر چکا ہوں, پھر اللہ نے موقع دیا ذکر کریں. ایک طرف کفار کا ٹھٹا, انکار, اور دوسری طرف کفار ہی کے پاس سلطنتیں, اختیارات, اقتدار, مال و دولت, دبدبہ, تنتنا, غلغلہ, سب کچھ ان کے پاس. دوسری طرف جن کے پاس حق ہے وہ غریب, جن کا سوشل بائیکاٹ, اللہ کی طرف بلانے والے, جو خوشحال ہیں, کوئی خوش قسمتی سے خوشحال مسلمان ہو جائے تو وہ بھی گرد و پیش کے ظلم سے بدحال. ایسے میں اللہ یوں تسلی دے رہے ہیں, فکر نہ کریں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم. میرے نبی ہم نے ان مختلف قسم کے کفاروں کو دنیا کی جو فانی متاع دے رکھی ہے نا, کچھ دنیا کی مزے کی چیزیں دے رکھی ہیں, کبھی بھی اس دنیا کی مزے کی چیزوں کی طرف آرزو کی نظر سے کبھی نہیں دیکھنا. آپ نے نبی تو دیکھ ہی نہیں سکتے,
نبی کے ذریعے حکم یہ سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ امت میں. اور امتیوں میں بھی سب سے بڑھ کر سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ نبی کے ورثاء کو. اور نبی کے ورثاء کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. جن کے پاس وحی کا علم ہے وہ علماء ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ آج کے علماء کے لیے بھی نصیحت ہے. اور عموماً آپ دیکھیں علماء کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا. یہ صرف میں اپنے اس خطے کی بات کر رہا ہوں. ہاں دوسرے خطے کی طرف چلے جائیں, کوئی خاندانی امیر ہوتے ہیں, ہماری طرف خاندانی لوگ بھی بہت زیادہ علم حاصل کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح عرب ممالک میں چلے جائیں, وہ سوسائٹی پوری خوشحال ہو کی ہیں, وہاں کے جو علماء ہیں وہ بھی بڑے خوشحال ہوتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں علماء کی بدحالی کی وجہ عوام ہے. وہ ہر شعبے میں مہنگی مہنگی فیسیں دیتی ہیں, لیکن جب علماء کی تنخواہ کی باری آتی ہے تو آپ تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو آپ شیطان کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھتے تو شیطان کے لیے دیتے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. آپ ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں؟ انسانیت کی خدمت. اور انسانیت کی خدمت یہ ہوتی ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں. ابھی میرے ایک عزیز ہے, ان کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے, گائنیکولوجسٹ کے پاس گئے, اس نے کہا 5 لاکھ فیس لوں گا. تو میں نے سنا, میں کہا انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. جو جتنا اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اتنا انسانیت کا خون چوس کے انسانیت کا علم بلند کرتا ہے. اور علماء, ہمیں لوگ واٹس ایپ پر بھی مسائل پہ تنگ کرتے ہیں. یقین کرے ایسے ایسے احمق ہم سے مسائل پوچھتے ہیں, ہم ان کو مسائل کا جواب نہ دیں نا, آگے سے ہمیں سنا دیتے ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا باہر, دماغ کا بھی میں خیال وہ KPK کا تھا, اس نے تو پھر مجھ پر بوچھاڑ کر دی. جب اس کو جواب نہیں ملا, مجھے تو پتا تھا کہ تم بہت بڑے عالم ہو, تو مغرور ہے, تو تکبر ہے, تیرے اندر تو یہ ہے, اسی ناولی پورا فتویٰ دے دیا. میں نے اس کو پھر بھی جواب نہیں, میں کہا یار کوئی بات نہیں. یہ بیچارے محبت بھی کرتے ہیں تو حد سے زیادہ کرتے ہیں, دشمنی بھی اترتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کی بھی انتہا کر دیتے ہیں. یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, تو ہم خود ایکسٹریمسٹ ہیں, تو ہمیں اپنی مزاج کا پتہ ہے, تو اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے. باقاعدہ ہمارے واٹس ایپ پہ ایک چھوٹا سا میسج کر کے حق سمجھتے ہیں کہ اب مفتی, اب ڈاکٹر, اب عالم مجھے جواب دے. یہ حق سمجھنا یہ سب سے بڑی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے. کوئی مسئلہ پیش ہے, ٹک ٹک کر کے بیٹھ کے کر دیا. 10 مفتیوں کو کر دی, کہیں ایک سے تو جواب آئے گا نہیں, تو بوچھاڑ کر دی. آپ نے کبھی پیٹ درد کی گولی بھی اس طرح لی ہے؟ کسی معمولی کمپیوٹر کے پاس, پریکٹیشنر کے پاس, ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا, کسی معمولی پریکٹیشنر کے پاس بھی جا کر آپ وہ سلوک کریں جو دین کا مسئلہ پوچھتے ہوئے کرتے ہیں, آپ کو وہ آپ کے اوقات یاد دلا دے گا. کسی وکیل صاحب سے کھڑے کھڑے کسی مقدمے کے بارے میں پوچھیں ذرا, وہ انتہائی تہذیب سے کہہ دے گا میرا آفس فلاں جگہ تشریف لے آؤ. پھر انشاءاللہ جو فیس بتائے گا 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے. خدا کی قسم یہ تو دین کا تقاضا ہے. ہم مفت میں سارے مسائل آپ کو بتاتے ہیں اور تمہیں کھول کے بتاتے ہیں, اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, آپ پر احسان نہیں سمجھتے بلکہ اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ آپ ہمارے پاس پوچھنے آئے اور ہم آپ کو دین کا مسئلہ بتا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. لیکن اگر آپ آگے سے یہ سلوک کریں گے تو پھر یہ تو بات غلط ہوئی نا. پھر ہم اتنے ویلے بیٹھے کہ تم رات 12 بجے 2 بجے اور واٹس ایپ کر کے ایک مسئلہ پوچھ لو, ہم بتا دیں. اسی واٹس ایپ پہ میں رہوں نا, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں 24 گھنٹے فارغ نہیں ہوں گا, میں مسائل کا جواب دیتا رہوں گا. میسنجر بڑا آسان کام ہے, لوگ وہاں کے گالیاں بھی دے دیتے ہیں تو پھر اس کی شناخت نہیں ہوتی. یہ دین اس طرح نہیں آتا کہ گوگل پہ کلک کر دیا تو آپ کو پتہ چل گیا. دین کے لیے دوزانوں ہو کے استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے.
کسی مجھ کو بھی چونا پڑتا ہے، کسی بھینس سے بھی دودھ لینا ہو نا تو اس کے تھنوں کو تیار کرنا پڑتا ہے، اس کی منتیں کرنی پڑتی تب وہ دودھ دیتی ہے۔ آپ نے مفتی کو مجھ جتنا بھی نہیں سمجھا۔ یہ ساری کی ساری عوام کی نالائقی ہے اور عوام ذمہ دار ہے۔ عوام کے لیے وہی بہت اچھے ہیں جو پٹھے طریقے سے ان سے لیتے ہیں۔ فوت کسی کا ہو گیا ہوتا ہے، خواب میں مولوی صاحب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ فوت شدہ کہیں کیچڑ کھا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ننگا پھر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ رو رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، کبھی اس کی شلوار نہیں ہوتی، کبھی اس کا کرتا نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب خواب کی تعبیریں بتا کے سمیٹتا رہتا۔ اور کسی سے پوچھو وہ کہتا ہے یہ قوم سیدھے ہاتھ سے ہمیں دیتی نہیں تو پٹھے ہاتھ سے ہی ہم ان سے لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ میرے والد مرحوم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی وہ ایک بندہ مان ہی نہیں رہا تھا، وہ بھی تھا ڈاکٹر صاحب، کہتا جی بس مولوی جی میری ماں راضی ہو کے جائے، پتہ نہیں اس کا 40واں تھا یا کون سا تھا، میری ماں راضی ہو کے جائے یہاں سے۔ میں کہا یار تیری ماں تو فوت ہو چکی، کہا نہیں میری ماں ادھر یہ راضی ہو کے جائے۔ کہتا میں نے کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، میں کہا راضی نہیں ہو رہی۔ پھر ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ، یہ کتابیں لائیں۔ مولوی کی ضرورت کیا ہوتی ہے سمجھا؟ کسی کی ضرورت نسوار ہوتی، کسی کی ضرورت سگریٹ ہوتی، مولوی کی ضرورت کتابیں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب جناب علی کتابوں کے آرڈر دیتے گئے، ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھتے گئے۔ جب اچھی خاصی کتابیں ڈیمانڈ پوری ہو گئی، کہا اب اماں راضی ہو گئی، الحمدللہ۔ یہ چھپ والی سرکار تو ابھی چھوٹی ہے بھائی، یہ تو ذرائع ابلاغ کی ترقی ہے کہ لوگ مشہور ہو رہے ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی سرکاریں گزر چکی ہیں دنیا میں۔ تو میرے والد صاحب مرحوم نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا؟ تو غالباً اسی نے کہا جو سیدھے ہاتھ سے دیتے نہیں ان کے لیے پٹھا ہاتھ ہی ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ علماء کے لیے بھی ہے، یہ براہ راست اللہ کے نبی کو، پھر نبی کے برسا کو، پھر سب کو جو دین کے دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو میں نے کفار کو اتنی بڑی سلطنتیں، دولتیں، اختیارات سب کچھ نوازا ہوا ہے، دنیا دی ہوئی ہے، آرزو مندانہ نظر سے کبھی نہ دیکھنا ان کو۔ لا الہ الا اللہ ولا تحزن علیہم۔ یہ جو مان نہیں رہے نا میرے نبی آپ کی بات، جو دراصل میری بات ہے، ان پہ زیادہ کوڑنا بھی نہ۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو اہل ایمان والوں کے لیے پست رکھنا ہمیشہ۔ بندہ ہمیشہ انکار کرنے والوں پر نظر رہے نا تو مایوس ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خوشی نہیں آتی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہی نفسیاتی علاج تجویز فرمایا، میرے نبی جو نہیں مانتے اس پر کوڑنا نہیں ہے، اپنی نظر پھیر دیں اہل ایمان پر جو مان چکے ہیں، ان پر شفقت کا ہاتھ ڈال دیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، دراصل یہ کہاں سے لفظ بنا؟ جناح پر کو کہتے ہیں نا، یہاں بازو ہے، بازو ہی مراد ہے، جیسے جناح پر ہے۔ اب وہ پرندہ ہوتا ہے نا، جب وہ پرندہ اپنے بچوں کو پر کے نیچے لینا جب چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے پر کھول دیتا ہے ایسے کر کے، تو پرندے اس کے بچے دوڑ کے اس کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں، پھر بڑے آرام سے وہ پر ان بچوں کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو انتہائی رحیمانہ شفقت کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ میرے نبی اہل ایمان والوں کے لیے یہی معاملہ فرمائے، اتنا کریمانہ مشفقانہ، اپنے بازو ان پر ڈال کے رکھیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ خوش نصیب میں اور آپ کہ اللہ کے نبی کی امتی ہیں، وہ بھی خاتم النبیین کی امتی ہیں، وہ بھی خاتم المعصومین کی امتی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کے بعد کوئی معصوم نہیں، جن پر نبوت ختم ہے۔ اور نبوت ختم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب وحی اوپر سے نہیں آئے گی۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میرے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تو کھلا ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں نذیر المبین ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، میں تمہیں عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ کیسا عذاب؟ ایسا عذاب اللہ کہتے ہیں جیسے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر نازل کیا۔ کیا ٹکڑے کیا بھائی؟ انہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
تورات اور انجیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. قرآن یہاں لغوی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. تورات اور انجیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تورات اور انجیل کو ٹکڑے کرنے سے سماج کو ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا, تفریقے میں تبدیل کر کے رکھ دیا. اور تورات اور انجیل کو ٹکڑے کیسے کر دیا؟ کسی آیت کا انکار کیا, کسی آیت کا اقرار کیا, کسی آیت میں تبدیلی کر دی, کسی آیت کو مصحف سے ہی نکال دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, جو بات اچھی لگی وہ مان لی, جو بات اچھی نہیں لگی اس کو صرف تقدس کے خانے میں رکھ دیا. بڑی مقدس آیت ہے لیکن اپلیکیبل نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی ہم نے اس امت نے, پاکستانی قوم نے, جس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو لیا تھا, اس نے پورے قرآن کو تقدس کے خانے میں رکھا ہوا ہے. تقدس کے خانے میں. بس قرآن کو حاکمیت کے خانے میں نہیں رکھا کہ انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, ریاستی زندگی میں یہ قرآن راج کرے. نہیں, ہم نے اس قرآن کو صرف تقدس کے خانے میں رکھا. فاصدع بما تؤمر فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون. تیرے پروردگار کی قسم میرے نبی, ہم ان سب سے باز پرس کریں گے. فاصدع بما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے دین کی صورت میں, آپ نے اسے کھول کے بیان کرنا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, مشرکین کے رد عمل سے بے خوف ہونا ہے. پرواہ نہیں کرنی کہ مشرکین کیا رد عمل دیں گے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, جہاں تک ٹھٹا کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہیں, ہم ان سے نمٹ لیں گے. ٹھٹا کرنے والے کون؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا ٹھٹا کرتے ہیں, اور یہ خود ان کا عمل یہ ہے اللہ کے ساتھ انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں. اللہ بھی الہ, معبود, مشکل کشا, حاجت روا, تقدیر کو بگاڑنے والا, بنانے والا, آباد کرنے والا, برباد کرنے والا, تخت سلطنت پر بٹھانے والا, تخت دار پہ چڑھانے والا. تم نے یہ ساری صفات دوسروں کو دے رکھی ہیں. فسوف یعلمون, یہ لوگ عن قریب جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, یہ پورے دین کے خلاصے کے طور پر بات کی ہے کہ جو دین کے مرکزی نقطے پر آ جاتا ہے وہ پورے دین کو پہچان جاتا ہے. وقت نہیں ہے, اس نقطے پر کسی اور وقت بات کروں گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, میرے نبی ہم جانتے ہیں یہ جو کافر آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں, دین کے بارے میں بات کرتے ہیں, بےہودہ گوئی کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, ٹھٹا کرتے ہیں, دین کا انکار کرتے ہیں, اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. کتنی تسلی دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ تسلی آج کے داعیان کے لیے بھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان باتوں پہ تنگ ہوتا ہے, بس آپ نے کرنا کیا ہے, اس کا علاج یہ ہے, فسبح, اپنے رب کی پاکی ہر وقت بیان کرتے رہیں. یہ علاج ہے, یہ ہر غم کا علاج ہے. بحمد ربک, اپنے رب کی تعریف کرتے رہیں, حمد و ثنا. وکن من الساجدین, ساجدین میں شامل ہو کے رب کی عبادت کریں, جو نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جس کا آنا یقینی ہے, موت. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. حضرات محترم, وقت ختم ہو گیا, رمضان پہ بات کرنی تھی وہ میں نہیں کر سکا. اختصار کے ساتھ اتنی ہی بات ہے, رمضان کے لیے اپنی مصروفیات بالکل ختم کر دیں یا کم کر دیں. رمضان سے پہلے جو اپنی خریداری ہیں وہ مکمل کر لیں. رمضان میں کل وقت اللہ کو دے دیں, نہیں تو نصف وقت اللہ کو دے دیں, نہیں تو تہائی وقت اللہ کو دے دیں, نہیں تو چوتھائی وقت اللہ کو دے دیں, نہیں تو جتنا وقت دے سکتے ہیں اتنا وقت دیں. ایک دوسری بات, رمضان میں حلال کام کریں, حلال روزی کمائیں, حلال بچوں کو کھلائیں. 1 مہینہ ٹریننگ کا مہینہ, اس میں تھوڑی سی مشقت کر لیں. اور جس بدقسمت کے پاس حلال کی کمائی نہیں ہے, ساری حرام رشوت کی کمائی ہے, تو پھر وہ کم سے کم کسی سے ادھار لے کے رمضان میں بچوں کو بھی حلال کھلائے, خود بھی حلال کھائے. سلب منفعت, ان تمام کاموں سے دور رہے جو بندے کو دین سے دور کر دیتے ہیں. جلب منفعت, ان تمام کاموں کو کرے جس سے اس کو دنیا آخرت کا فائدہ ہو. مفید بنے, اور جو پہلے سے مفید ہے ان سے استفادہ کرے. سمجھے, اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس رمضان میں اپنے ناراض اللہ کو منانے کی کوشش کریں.
میرا بھی یہی کام ہونا چاہیے، آپ کا بھی یہی کام ہونا چاہیے. اپنی جگہ بیٹھ کے ان وجوہات کو تلاش کریں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہے، میرا اللہ آپ سے ناراض کیوں ہے، آپ کا اللہ آپ سے، میرا اللہ، ہم سب کا اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے، آج امت کی یہ حالت کیوں ہے، آج میری زندگی، انفرادی زندگی کا یہ بحران ہمارے اندر کیوں ہے. وجوہات تلاش کریں، ان کا علاج کریں، نیکی کو بڑھاتے جائیں، بدیوں کو گھٹاتے چلے جائیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اللہ راضی ہو جائے گا. پوری دنیا راضی نہ ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی نہیں، پوری دنیا راضی ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.